حدیث پاک میں آئے کہ قبروں سے کچھ لوگ کوڑی اٹھیں گے، کوڑ لے کر اٹھیں گے۔ صحابہ نے پوچھا حضور وہ کون ہوں گے؟ آقا فرماتے ہیں جنہوں نے قرآن پڑھ کر یاد کر کے، غالب اور اقبال کے اشعار تو ہمیں یاد ہے لیکن اللہ کا کلام کتنا یاد ہے؟ لوگوں نے کس کا دیوان یاد کر لیا ہے اور خدا کا کلام یاد نہیں کیا۔ کچھ لوگ اب اپنی قبروں سے اٹھیں گے، شکل تو انسانوں ہی کی ہوگی ان کی، دھیان سے سنیں، شکل ان کی انسانوں کی ہوگی لیکن وہ ذرہ بے مقدار کا قد لے کر کے اٹھیں گے۔ ذرہ بے مقدار مطلب یعنی جس ذرے کی کوئی مقدار ہی نہیں۔ روزانہ دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں۔ نہ کرتے کہ حضور کے دور میں ہوتے، میں نے کہا حضور کے دور میں ہوتے، جو فجر کی نماز میں نہیں جاتا وہ احد میں کیا جاتا؟ وہ جو جس دور کے جو قابل تھا اس کو اس دور میں پیدا کر دیا کہ پہلی رات کا دولہ آواز پر جو ہے، حضور کی آواز پہ نہیں، حضور کے منادی کی آواز پر پہلی رات کی دلہن چھوڑ کر کے خدا کی راہ میں حاضر ہو گئے۔ یہاں سر جھکانے نہیں آتے، وہ سر کٹانے چلا ہے۔ اعزاز کیا ملا کہ کسی کو علماء غسل دے، کسی کو اولیاء غسل دے، کسی کو صحابہ غسل دے، جو نبی کی محبت میں پہلی رات کی دلہن چھوڑ کے آ رہا ہے، اس کو معصوم فرشتے غسل دیتے نظر آتے ہیں اور وہ غسیل الملائکہ کا لقب حاصل کر۔ پوچھو علماء کرام سے، جہاں جنابت والا ہو کیا وہاں رحمت کے فرشتے آتے ہیں؟ نہیں آتے نا، فرشتے نہیں آتے جہاں جنابت ہو، لیکن یہ کیسا جنبی ہے کہ جسے فرشتے غسل دے رہے ہیں؟ ذرا غور تو کریں، جہاں جنابت ہو وہاں فرشتے نہیں آتے، لیکن یہ کیسا جنبی ہے؟ تو پتا چلا یہ جنبی ضرور ہے لیکن اس کے مصطفیٰ کے جنون نے اس کو اتنا بلند کر دیا ہے، جہاں فرشتے نہیں آتے وہاں فرشتے غسل دیتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ حضور کی وفا کا صلہ دیتا ہے۔ اور یہاں ایسے وفادار ہیں جنہوں نے نیند قربان نہیں کرنی، جنہوں نے نفس قربان نہیں کرنا، یہ وفادار ہے۔ اقبال نے اسی پہ تو رونا رویا تھا، یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کے شرمائے یہود، یہ حال ہے۔ اللہ اکبر، باطل خداؤں کے ماننے والے اپنے معبودوں کے لیے اتنی قربانیاں دے رہے ہیں اور خدائے وحدہ لا شریک، خدائے وحدہ لا شریک جو معبود برحق ہے، اس کے ماننے والے 10 منٹ کی نیند بھی قربان نہیں کرتے۔ کیا ہو گیا؟ تو سن لو، حدیث پاک میں آئے کہ قبروں سے کچھ لوگ کوڑی اٹھیں گے، کوڑ لے کر اٹھیں گے۔ صحابہ نے پوچھا حضور وہ کون ہوں گے؟ آقا فرماتے ہیں جنہوں نے قرآن پڑھ کر یاد کر کے ایک آیت بھی بھلا دی ہوگی نا تو وہ کوڑی کی شکل لے کر کے اٹھے۔ بتاؤ کتنوں کو قرآن یاد ہے اور کتنا قرآن یاد رکھتے؟ پوری زندگی تو قل ہو اللہ پڑھتے ہوئے ساری نمازوں میں گزار، اس لیے کہ ضرورت بھی نہیں پڑتی کیونکہ پہنچتے ہی جمعہ میں امام صاحب قرات کر دیتے تو چھٹی ہو جاتی اور 2 رکعت پڑھ کے تو ہم نکل ہی جاتے۔ انا للہ و انا الیہ۔ غالب اور اقبال کے اشعار تو ہمیں یاد ہے لیکن اللہ کا کلام کتنا یاد ہے؟ لوگوں نے کس کا دیوان یاد کر لیا ہے اور خدا کا کلام یاد نہیں کیا اور یاد کرنا بھی نہیں چاہتے، اور جو یاد کر لیتے ہیں پھر وہ بھلا دیتے ہیں۔ جو بھلا دے گا قرآن کو وہ کوڑی کی شکل میں اٹھے گا وہ۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام فرماتے، اب سنیے ذرا دل تھام کر، آقا علیہ السلام فرماتے کچھ لوگ اب اپنی قبروں سے اٹھیں گے، شکل تو انسانوں ہی کی ہوگی ان کی، دھیان سے سنیں، شکل ان کی انسانوں کی ہوگی لیکن وہ ذرہ بے مقدار کا قد لے کر کے اٹھیں گے۔ ذرہ بے مقدار مطلب یعنی جس ذرے کی کوئی مقدار ہی نہیں ہوگی، اس کا کوئی یعنی کوئی قد نہیں ہوگا۔ دکھنے میں انسان دکھے گا لیکن ذرہ بے مقدار وہ محشر میں آئے گا اور اس کو جانور کچلیں گے۔ ذرہ بے مقدار، سب ایک شکل پہ نہیں اٹھو گے، اس لیے ذرا حساب میں رہو۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى؟ کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ اس سے حساب نہیں لے گا؟ اللہ کے سچے رسول فرماتے ہیں ذرہ بے مقدار کی شکل میں اٹھیں گے، جانور ان کو روند رہے ہوں گے، انسان روند رہے ہوں گے، اور اتنی چھوٹی سی شکل لے کر اٹھیں گے وہ لوگ، اور پھر ان کو پکڑ کر کے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کی جیل میں جو آگ کی بنی ہوگی اس میں ڈالا جائے گا۔ ایک تو کوئی قد نہیں ہوگا ان کا، ذرہ بے مقدار۔
जानवर रोंदे, इंसान पैरों तले कुचल दे उनको, और फिर आखिरी में जहन्नम की जेल उनका ठिकाना। दुनिया की नहीं, जहन्नम की जेल जो आग की बनी है। जेल तो हम कह रहे हैं, हुजूर ने कैद खाना फरमाया, लेकिन कभी कभी किताब और खिताब में थोड़ा फर्क करना पड़ता है ताकि छोटे बच्चे या दूसरे हमारे जैसे कम पढ़े लिखे लोग भी मजमे में हो तो समझ सके। हुजूर ने कैद खाना, आग का कैद खाना, जर्रे बेमिकदार, इतना छोटा सा कद जो जर्रे का होता है उस जर्रे से भी कम बेमिकदार, जर्रा और बेमिकदार, जर्रा और बेमिकदार रौंदे जाएंगे क़यामत के दिन, पैरों तले कुचले जाएंगे, और जहन्नम के कैद खाने में जो आग का बना है उसमें डाले जाएंगे। तो सहाबे किराम ने इसकी, या रसूल अल्लाह ये कौन लोग होंगे? आका इरशाद फरमाते हैं ये तकब्बुर और घमंडी लोग होंगे, जो अपने हुस्न पर, अपनी दौलत पर, अपने माल पर, अपने इल्म पर, अपनी डिग्रियों पर, अपने नसब पर, अपने हसब पर जो तकब्बुर और घमंड करते होंगे, ऐसी जलील शक्ल में उनको उठाया जाएगा। इसी पर बस नहीं, तकब्बुर करने वालों किस पर तकब्बुर करते हो? नसब पर, इल्म पर, डिग्रियों पर, माल पर, बच्चों पर, आल पर, बाप दादाओं की बहादुरी पर क्या जिल्लत होगी। और हम है क्या? कुरान कहता है क्या है अपनी हकीकत? मिन नुत्फा, नापाक कतरे से पैदा किए गए हो, और जो उस नापाक कतरे में जो मिट्टी मिलाई, कुरान उसको कहता है वो मिट्टी भी सड़ी हुई थी। थोड़ी सी दौलत आती है, अगर खूबसूरत बाइक पे बैठता इंसान तो घमंड करता। तकब्बुर सिर्फ अल्लाह को ज़ेबा है, उसके सिवा किसी को ज़ेबा नहीं है। घमंड करने वाले जर्रे बेमिकदार उठेंगे, और नारुल अनियार, नारुल अनियार उनकी गिजा होगी। नारुल अनियार मतलब सड़ी हुई आग, और जहन्नमियों का उबलता हुआ पीप उन घमंडियों को पिलाया जाए। थोड़ी दौलत आती है तो गरीबों के साथ बैठने में शर्म आती है, थोड़ा माल आता है तो गरीब रिश्तेदारों का तारुफ कराने में भी शर्म आती है, थोड़ा माल आता है तो मस्जिदों में जाने शर्म आती है, दीनदारों लोगों से दोस्ती करने में शर्म आती है। कि मैं मालदार हूं तो मालदारों के साथ बैठूंगा, क्योंकि मेरा मेयार ये है। मैं पढ़ा लिखा हूं तो पढ़े लिखों के साथ बैठूंगा, मेरा मेयार ये है। मैं आपको मेयार से मना नहीं करता, लेकिन याद रखना हमारा सबसे बड़ा मेयार क्या है? मुस्तफा जान रहमत की गुलामी हमारा सबसे बड़ा मेयार है। मक्के के काफिरों ने कहा था आप तो उन लोगों को लेकर के बैठते हो जिनके जुब्बों से पसीने की बदबू आती है, हम इन गरीबों के साथ क्या बैठे? मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया जो इन गरीबों को नहीं चाहता मैं उसको अपनी महफिल में जगह